غزوات و سرایا، کل ہم نے سن 6 ہجری کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ سن 6 ہجری میں اہم واقعات کیا پیش آئے وہ ذکر ہو گئے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے سریہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا سریہ ہے، اور یہ 10 محرم کو پیش آیا۔ 10 محرم سن 6 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرق کی طرف جو قبائل آباد ہے، مشرق کی طرف نجد کا علاقہ پڑتا تھا۔ جزیرۃ العرب کے کتنے حصے ہیں؟ 5 حصے ہیں۔ تہامہ ہے، اسی طریقے سے نجد ہے، عروض ہے، یمن ہے اور حجاز ہے۔ پورے جزیرۃ العرب کی بات ہے، سعودی عرب کی نہیں۔ سعودی عرب تو ایک ٹکڑا ہے، 5 حصے ہیں۔ تو ایک نجد کا علاقہ ہے، یہ جو آج کل برسر اقتدار ہے سعودی عرب پر، یہ نجدی ہے، نجد کے رہنے والے۔ تو مدینہ منورہ کے مشرق میں عرب جنگجو قبائل آباد تھے، یہ نجد کا علاقہ تھا۔ جنوب میں مکہ اور مغرب میں تہامہ کی ساحلی پٹی تھی۔ یہاں کے قبائل سے معاہدہ ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قبائل کی طرف سے حملے کی اطلاع ملی کہ وہ سازشوں میں مصروف ہے اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، پہلے تحقیق فرماتے تھے اور پھر اس کے بعد کارروائی کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو 30 سوار دیے، 30 سوار دیے اور کہنے لگے جاؤ ان کے خلاف، وہ سازشیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرو۔ یہ حضرات روانہ ہو گئے اور بڑے یعنی مخصوص طریقے سے وہاں پہنچے۔ اب یہاں پر کچھ اور ملتا ہے اس کتاب میں نے جو اس پورے واقعے کو پڑھا اور تحقیق کی، واقعہ تھوڑا سا مختلف ہے کتاب سے، اس لیے میں آپ کو مختصر واقعہ ذکر کر لیتا ہوں، پھر کتاب پڑھ لیتے، فرق آپ کو نظر آ جائے گا کہاں فرق ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ 30۔ کب پیش آیا؟ 10 محرم کو روانہ فرمایا ان کو، 29 تاریخ کو یہ واپس آئے۔ تو اس کا مطلب کتنے دن رہے؟ 19 دن وہاں انہوں نے قیام کیا۔ وہاں گئے، ان پر حملہ کر دیا۔ یہاں یہ ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، حملہ کیا، دشمن کے 10 آدمی قتل ہوئے اور 150 اونٹ اور 3000 بکریاں پکڑی انہوں نے، اور 19 دن قیام کر کے وہاں سے واپس لوٹے۔ اور وہاں انہوں نے قبیلہ دیکھے یہ لکھے بنی حنیفہ، یہ یمامہ ہے۔ مسیلمہ کذاب کا نام آپ نے سنا ہوگا، مسیلمہ کذاب، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، بہت بڑی طاقت پکڑی تھی اس نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کے خلاف جہاد ہوا، بڑے صحابہ شہید ہوئے، کیونکہ بہت بڑا قبیلہ تھا، طاقتور قبیلہ تھا، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، خاص کر قرآن کریم کے حفاظ شہید ہوئے بہت زیادہ۔ جبھی تو حضرت عمر نے آ کے حضرت ابوبکر سے کہا کہ قرآن کو محفوظ کر لے، اس طرح قرآن کے حافظ اگر شہید ہوتے رہے تو قرآن تو ضائع ہو جائے گا۔ تو تب جا کر کے حضرت ابوبکر کو منوایا، قرآن کریم کو جمع کیا تاکہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تو یہ جو یمامہ میں، یما علاقے کا نام ہے یمامہ، اور قبیلے کا نام تھا بنو حنیفہ، اس کے سردار کا نام تھا سمامہ بن اثال۔ ان کو بھی کہیں سے گرفتار کر کے لیا، کہیں عمرہ کرنے جا رہے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، کیا ہوا، لیکن ان کو بھی صحابہ نے گرفتار کر لیا اور پکڑ کر مدینہ منورہ لے آئے۔ 19 دن کے بعد جب قافلہ پہنچا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو قرآن کی ترتیب کے مطابق تقسیم کیا، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو گئے اور خمس 5واں حصہ بیت المال میں داخل ہو گیا۔ اصول یہ ہے کہ مال غنیمت اگر ہاتھ آ جائے تو اس کے ٹوٹل 5 حصے بنتے ہیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں اور 1 حصہ بیت المال چلا جاتا ہے، وہ ترتیب۔ اور ان کو ثمامہ بن اسال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دو، ان کو ستون کے ساتھ باندھا گیا۔ پہلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ بھائی میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یعنی میں آپ کے ساتھ کیا رویہ رکھوں، کیا کروں آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ قتل کریں گے تو آپ عین انصاف کریں گے، ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اس لیے کہ مشہور تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلا تھا۔ تو اگر آپ قتل کریں گے تو آپ انصاف، تب بھی انصاف ہوگا، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں شکر گزار رہوں گا آپ کا، اور اگر آپ فدیہ لینا چاہے تو میں جتنا فدیہ کہ امیر آدمی تھا، علاقے کا سردار تھا، کہنے لگے فدیہ لینا چاہے جتنا بولو میں فدیہ دینے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جواب نہیں دیا۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، ان کے پاس سے گزرے، پھر فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے 2 جملے حذف کر دیے، ایک بول دیا کہ اگر آپ مجھے رہا کر دو تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے آپ کی کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ فرمایا کہ جو آپ کو بہتر لگے، وہ آپ کو بہتر لگے، جیسے اچھا لگے وہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کو کھول دو، کھولا ان کو، یہ ان کے لا کہنے لگے چھوڑ دو ان کو، جانے دو۔ یہ چلے گئے، نکل گئے، سامنے ایک باغ پر چلے گئے، ایک باغ تھا کھجوروں کا باغ، انگور کھجور وغیرہ کا باغ تھا، اس میں چلے گئے۔ وہاں جا کر کے غسل کیا، کپڑے تبدیل کر لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت ثمامہ ابن اسال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ان کے قبیلے نے اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت بڑا مسئلہ تھا، تو انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اپنی قوم کو سمجھایا، لوگوں کو سمجھایا، 3000 لوگوں کو اس نے واپس کر دیا، اور بھی لوگ، لیکن آخر تک لڑتا رہا، بہت بڑا کردار ادا کیا، بڑے صحابہ میں پھر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سن 6 ہجری کا پہلا واقعہ، سریہ محمد ابن مسلمہ۔ جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ زبانی ذکر کیا وہ صحیح تحقیق ہے۔ اب کتاب میں آپ پڑھیں گے، کچھ کتاب میں تھوڑا سا فرق ہے، دیکھیں کیا فرق محسوس کر رہا ہے۔ سریہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، محرم سن 6 ہجری، اور یہ کس طرف بھیجا تھا؟ یہ بھیجا تھا اس کی طرف، قرطا کی جانب۔ قرطا یہ لکھا ہے، دیکھیں 30 سواروں کے ساتھ قرطا کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ مدینہ منورہ سے 7 دن کی مسافت پر ایک جگہ تھی۔ مدینہ منورہ کے مشرق میں عرب جنگجو قبائل آباد تھے، یہ نجد کا علاقہ تھا، جنوب میں مکہ اور مغرب میں تہامہ کی ساحلی پٹی تھی۔ لوگ آپ جب عربی پڑھو گے نا، جب اسلامی تاریخ پڑھو گے، سیرت پڑھو گے، یہ نہ پائیں گے نا، ایسا سکون ملتا ہے دل کو۔ ہمارے نبی گزرے ہیں نا، ہمارے نبی خود تشریف لے گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لشکر روانہ کیے، پھر اسلام کا ایک مرکز ابتدائی۔ تو جب آپ وہ نام لیتے نا، دیکھیں جس جگہ سے آپ کو محبت ہوتی ہے
اس کا نام آپ لے رہے ہوتے آپ کو اندر سے ایک سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ نام ہم لیتے ہیں تو ایک ہمارا ایک دور گزرا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں کے قبائل سے معاہدہ ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قبائل کی طرف سے حملے کی اطلاع ملی، کہ معاہدے کے باوجود بھی وہ سازشوں میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت محمد ابن مسلمہ کو کی قیادت میں 30 سواروں کا لشکر روانہ فرمایا۔ یہ لشکر رات کو سفر کرتا اور دن کو چھپاتا وہاں پہنچ گیا، لیکن یہ قبائل منتشر ہو گئے۔ لشکر واپس لوٹ آیا اور آتے ہوئے ان کے ہاتھ مسیلمہ کذاب کا ایک آدمی سمامہ ابن اسال ہاتھ لگ گیا۔ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ یہاں کہہ رہے کہ گئے اور قبائل منتشر ہو گئے، واپس آ گئے، جبکہ میں جو تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو دوسری، اس میں کہتے باقاعدہ انہوں نے حملہ کیا، کتنے آدمی قتل کیے؟ 10 آدمی ان کے قتل کیے۔ کتنی بکریاں پکڑی؟ 3000 بکریاں، اور اونٹ 150 اونٹ لے کر آ گئے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی، آگے کہتے ہیں مسیلمہ کذاب کا ایک آدمی سمامہ ابن اسال ہاتھ لگ گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا تھا۔ یہ لوگ اس کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ ہم تمہارے ساتھ کیا کریں؟ سمامہ نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کر دیں تو یہ عین انصاف ہوگا، اور معاف کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، اگر فدیہ لینا چاہے تو میں بہت سا مال دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسرے دن پھر اس سے وہی سوال کیا، اس نے اس بار کہا اگر معاف کر دے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، فدیہ لینا چاہے تو میں فدیہ ادا کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموش رہے۔ تیسرے دن پھر اس سے پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس کو 3 دن تک مسجد نبوی کا ماحول دکھایا کہ اذان ہوتی ہے تو کیسے پورا مدینہ منورہ نماز کے لیے مسجد میں چلا آتا ہے، مسجد میں تعلیم و تربیت کا کیسا عجیب ایمانی ماحول ہوتا ہے۔ اس نے یہ پورا ماحول دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم آزاد ہو جاؤ۔ وہ چلا گیا، سامنے انگور کا باغ تھا، وہاں جا کر غسل کیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور کہا کہ مسلمان ہونے سے پہلے سب سے زیادہ نفرت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور اب مجھے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کفار کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یمامہ سے ان کے لیے جو اناج جاتا ہے وہ میں بند کرا دوں گا۔ ان کے اس اقدام سے کفار چیخ اٹھے، کیونکہ شام کا راستہ پہلے ہی سے مسلمانوں نے بند کر رکھا تھا۔ اب یمامہ سے اناج کی رسد بھی بند ہو گئی۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کھاتے ہوئے اناج کی ترسیل جاری کروا دی۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب یہ مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے رسول، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں تھی مجھے، لیکن آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت مجھے کسی اور سے نہیں ہے، اور دین سے، آپ کے دین سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، آج کے بعد دین سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اس سے پہلے آپ کے شہر سے بہت زیادہ نفرت تھی مجھے، اور اب آج کے بعد مدینے کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ بھی ہے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا اللہ کے رسول، میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا اور آپ کے ساتھی مجھے گرفتار کر کے یہاں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں، عمرہ ادا کر لیں، عمرہ کر کے وہاں سے اپنے قبیلے کو لوٹیے۔ جب عمرہ کرنے گیا وہاں لوگوں سے ملاقات ہوئی، مشہور آدمی تھا، ان سے تجارتی لین دین سب چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ تم بے دین ہو گئے؟ کسی نے کہا، اس نے کہا میں تو بے دین نہیں ہوا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا، اب دین میں آ گیا۔ پھر کسی ظاہر باتیں ان سے باتیں ہوئی، کوئی ظاہر باتیں، کوئی وہ تو دین سے بہت نفرت کرتے تھے،
تو انہوں نے جب دیکھا یہ مسلمان ہو گئے، کچھ کیا ہوگا، غصہ آ گیا، انہوں نے کہا میں تمہاری وہاں سے، تمہارا وہاں سے غلہ وغیرہ آتا ہے نا تمہارا، چونکہ شام کی طرف جب ان کے قافلے جاتے تھے وہ راستے تو ان کے بند ہو گئے، مدینہ منورہ سے راستہ پڑتا تھا نا، وہ راستے جنگوں کے بعد بند ہو گئے تھے، تو ان کا زیادہ تر آنا جانا ہوتا تھا یمن، وہ راستہ ان کا کھلا تھا۔ اب جب یہ سمامہ ابن اسال مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ انہوں نے کوئی پنگا لے لیا، انہوں نے جا کر کے وہاں سے ان کی رسائی بند کر دی، کہنے لگے یہاں مت آیا کرو۔ چنانچہ مشرکین مکہ جب پریشان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خط لکھا کہ آپ تو بڑے رحیم ہے، رحم دل ہے، اور اس طریقے سے ہمارا یہ غلے کا اناج کا سلسلہ وہاں سے بند ہو گیا ہے، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ وہی سلسلہ جاری کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کے نام خط لکھا کہ دیکھیں آپ اس طرح نہ کریں، اور ان کا جو غلے وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ جاری کر دیں۔ انہوں نے دوبارہ جاری کر دیا۔ یہ واقعہ پورا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرکت شروع کی، سرایا اور غزوات، یہ اسلام کی روح ہے، اسلام کی ترقی کی روح ہے، اسلام غالب ہو گیا۔ آپ کتنی بھی محنت کریں لیکن دشمن کا غلبہ ہو، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ اپنے مرضی کے قوانین بنائیں گے، وہ اپنے مرضی کے کام کریں گے۔ ایک ڈھکن ہم اپنے نہیں لگا سکتے، پانی بنیادی ضرورت آپ حاصل نہیں کر سکتے، گن ختم نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے ہاتھ میں نظام ہوگا، آپ کا غلبہ ہوگا، آپ اپنی مرضی کے کام کریں گے۔ تو دیکھیں نا، یہ سرایا اور غزوات مین کردار ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد قرآن نے ذکر کیا، کیا مقصد تھا؟ غلبہ دین، اللہ کا دین غالب ہو جائے، اور اللہ کا دین غالب ہونے کی شکل سرایا اور غزوات ہے۔ تو دیکھیں ایک ایک غزوے کو اس سوچ کے ساتھ لیا کرو۔ میں نے تو صبح فجر میں ساتھیوں سے کہا کہ ہم گروپ بنا لیتے ہیں اور ٹیمیں بنا لیتے ہیں، محلے میں گلیوں میں چکر لگایا کرو ورزش کی نیت سے، خاموشی سے کچھ نہ کرو، جا کے دیکھو دو دو بندے الگ الگ، وہ پورا گھوم کے چکر لگا لیا، محلے کا ماحول کیسا ہے، صفائی ہے نہیں ہے، کوئی گند تو نہیں ہے، ویسے نظر رکھو۔ اس کے اتنے برکات ہے کہ یہ گھومنے سے، چکر لگانے سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ فتنے دب جاتے ہیں۔ جب آپ ماحول و حالات پر نظر رکھیں گے اس کے برکات ہوتے ہیں۔ اپنی گلی پہ نظر رکھیں، اپنے گھر کے سامنے گلیوں پہ نظر رکھیں، وہاں کا ماحول ہے، وہاں صفائی کا نظام ہے، وہاں کا اور چیزیں ہوتی ہے، نظر رہنی چاہیے۔ دیکھیں یہ کرتے 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 شریف لوگ پیچھے ہو کے خاموش بیٹھ گئے، غلط لوگوں نے ماحول کو خراب کر دیا۔ یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ یہ سن 6 ہجری کا پہلا واقعہ کیا ہے؟ سریہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ